تو کراچی کے یہ مسائل جس میں ہم نے دیکھا جو خاص طور پر جو پان والے کی جو دکان کو لوٹا گیا ہے، جس طریقے سے وہاں پر جو جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہی اس میں ملوث نکلے. انہوں نے اپنی جو موبائل تھی پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں نمبر میں بھی ٹیمپرنگ کی ہے، نمبر پلیٹ میں بھی. تو اس طریقے سے ان کو ٹریفک پولیس اور یہ لوگ نہیں پکڑ پاتے ہیں. حیرت ہی ہے مجھے، ظاہر ہے کہ پولیس کی وردی دیکھ کے اور کون پھر موبائل دیکھ کے کون روکے گا؟ سوال وہ یہ کہیں گے یہ تو ہمارا پیٹی بھائی ہے. تو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ کس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا، تو اس لیے تھوڑا سا آنکھ بند بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ تو انتہائی نوعیت کا واقعہ، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کتنی بہادری سے اور کتنی ڈھٹائی سے اور دیدہ دلیری سے یہ کام کیا گیا ہے کہ سامنے موبائل کھڑی کی اور پھر یہاں پر آ کے لوٹ مار کے وہ آگے سے کچھ نہیں کہے گا. اچھا، اس بیچارے کا موبائل اتنا قیمتی بھی نہیں تھا جو وہ موبائل اسے چھین کے وہ بھی نہیں بخشا انہوں نے. مطلب 15,000 روپے بھی چھین کے چلے گئے اور 50,000 کے جو سگریٹ کے ڈبے تھے وہ چھین کے چلے گئے. سو یہ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں. نذیر بتائیے گا یہ جو واقعہ ہے خاص طور پہ ڈی ایس پی کے بیٹے نے جس میں لوٹ مار کی ہے، سو یہ کب سے کر رہے تھے یہ کام اور کیسے ان کے پاس یہ موبائل تھی جس کی انہوں نے نمبر پلیٹ میں بھی ٹیمپرنگ کی ہوئی تھی؟ ذرا اس کا ہمیں بتائیں کیا سامنے آئی ہے اپڈیٹس. بالکل دیکھیں صدف، سب سے پہلے تو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پولیس موبائل میں اہلکاروں نے کہیں لوٹ مار یا ڈکیتی طرز کا واقعہ کیا ہو یا پھر ایسا واقعہ ہوا جس میں پولیس اہلکار ملوث ہوں. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن پتہ اس واقعے کا چلتا ہے جو سامنے آ جاتا ہے. اسی دکاندار کے ساتھ 2 تاریخ کو ڈکیتی کی گئی تھی، اسی پولیس موبائل میں جو موجود افراد تھے انہوں نے کی تھی اور 7,000 روپے کیش لوٹ کر فرار ہوئے تھے. اس کے بعد اس دکاندار کو شاید اندازہ تھا کہ دوبارہ آئیں گے، اس نے CCTV کیمرہ لگایا اور جب یہ 12 تاریخ کو یعنی کہ 2 روز قبل جب یہ دوبارہ یہاں پر آئیں تو باقاعدہ تمام منظر محفوظ ہو گیا. اس میں جو چہرہ جو واضح نظر آ رہا ہے یہ عباس نامی شہری کا ہے جو اس پان کے کیبن سے تھوڑا سا آگے وہیں علاقے کا رہائشی ہے 13D کا. وہ بیچارہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ پولیس کی مدد کر رہا ہے اور پولیس نے کہیں چھاپا مارے اور غیر ملکی کوئی مصنوعات ہے یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث دکاندار ہے تو پولیس نے اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جو یہ بلیک شیپس تھی. جب یہ واقعہ سامنے آیا تو فوری طور پر ایڈیشنل IG کراچی، DIG ایسٹ ان کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا اور صبح سے ہی پولیس ٹیمیں اس کے اوپر کام کر رہی تھی. پھر گورنر سندھ کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا. تو سب سے پہلے اس شہری کو حراست میں لیا کہ جس کی جانب سے جب بتایا گیا کہ میں تو خود پان سگریٹ کے لیے آیا تھا اور اس دوران یہ پولیس موبائل چھاپا مارا اور اس کی تفصیلات فراہم کی. پھر کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ اس موبائل کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے جو ایک DSP لیگل جو انسداد افواہ برائے تاوان سیل کے لیگل کا انچارج اس کا بیٹا اس میں ملوث ہے. اس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے باپ اور بیٹا دونوں کو اٹھایا. چونکہ صبح سے میں خود اس خبر پر موجود تھا، اس ریڈ میں بھی جب پولیس گئی تھی تو میں وہاں پر تھا اور اس کے بعد تھانے میں بھی موجود تھا. کارروائی میرے آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی تو میں نے ایک چیز کا ایک چیز یہ ہے کہ جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کا رویہ جو ہے ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو لیکن بڑا امپوزنگ نظر آتا ہے. آپ کہیں پہ کھڑے ہوں اور اگر پولیس چھاپا مارے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تھوڑا سا آپ اس واقعے سے الگ رہیں گے کیونکہ آپ کو پولیس کا بھی پتہ ہے اور آپ کو حساسیت کا بھی معاملے کا پتہ ہوتا ہے. یہ عام شہری کو آج کل سوشل میڈیا سے بڑی اویئرنیس ہے. اب وہ جو اندر گھسا وہ تو گھسا لیکن جو دوسرا وہاں پر کھڑا تھا وہ باقاعدہ اشارے کر کہہ رہا تھا کہ یہ چیز لو، یہ چیز دو، یہ دو. آواز تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں سن سکتے. آپ اس کا چہرے کے ایکسپریشنز دیکھیں اور آپ اس کے امپوزنگ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اشارے کر کے اس کو وہ کہہ رہا ہے اور چیزیں سمیٹ رہا ہے اور آگے حوالے کر رہا ہے. تو آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ فردر. میں الزام نہیں لگا رہا لیکن انویسٹیگیشن تھوڑا پراپر ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ بھروسہ کیا جائے صرف بیانات پہ. دیکھیں اس کی باقاعدہ تفتیش ہو چکی ہے، اس کا CDR اس کے دیگر ریکارڈ گئے ہیں اور یہ جو CCTV ہے یہ وائس والی تھی. اس وائس کے اندر پولیس وہ جو نگاہ پوش اہلکار ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس پراپرٹی ہے، دکاندار کی چیزیں اس کو محفوظ کرنی ہے، پکڑو اس کو آپ موبائل میں رکھو. اور پولیس نے ہر زاویے سے اس کی تفتیش کی ہے. دوسری بات یہ کہ اس جو تفتیش میں اہم بات آئی ہے وہ یہ پتہ چلے کہ جو یہ DSP اس واردات کے دوران اس کے بھی وہاں پر موجودگی کے انکشافات ہوئے اور جب پولیس نے تفتیش کیا جو SSP AVCC انیل حیدر جو خود وہاں پر تفتیش کر رہے تھے SHO کے کمرے میں تو ان کی جانب سے جب کراس کوشچن کیے جا رہے تھے تو میں وہاں موجود تھا. جب DSP کی جانب سے یہ کہا گیا
کہ جس وقت کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے میں بھی یہاں موبائل میں تھا, جگہ بھی اس نے کہا 13D میں ہم لوگ موجود تھے, کسی کام سے آئے تھے, تمام چیزوں کی اس نے تصدیق کیا, اعتراف کیا. اچھا, اس واردات کے بارے میں اس نے کہا یہ ہم نے نہیں کی, نہ ہمیں پتہ ہے. ان کو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ شاید وہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا, کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کا مبینہ طور پر اس کا بیٹا یہ واردات کر چکا تھا. اس کے اندر ایک محسن چماٹا نام, ایک دو اور سے نام سامنے آئے جن کو پولیس نے جو ہے ان کو کلوز کیا ہے. 7 قریب ایسے لوگ ہیں جن کو چھاپا مار کر اٹھایا جائے گا. مزید انکشافات سامنے آنے کی توقع ہے. جی ٹھیک ہے نذیر شاہ, بہت شکریہ آپ کا. بتا رہے تھے, تھینک یو سو مچ. اب دیکھتے ہیں جی اس کا مزید فالو اپ ہوتا ہے.